اللہ تعالیٰ اسے ہرگز ہدایت نہیں دے گا جو فضول خرچ ہوگا اور جھوٹ بولنے والا ہوگا۔ واضح لفظوں میں ہدایت ہے قرآن مجید کی، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کامیابی چاہتے ہو تو جھوٹ بولنے سے بچو۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو اللہ پر الزام گھڑتے ہیں، اللہ کی جانب جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں تم دیکھو گے قیامت کے روز ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل أفاك أثيم. وقال تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. برادران اسلام، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید سے چند آیات اور احادیث سے 2 احادیث پیش کی۔ ان سب کا خلاصہ اس میں جھوٹ کی مذمت ہے، جھوٹ کے نقصانات سے آگاہ کیا گیا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سچ کے مقابلے میں جھوٹ ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کے برے ہونے سے بھی ہم اتفاق کرتے ہیں کہ برائی ہے۔ برائیوں میں شاید سب سے بڑی برائی، بہت بڑی برائی، یہ بہت سی برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایمان لانے سے پہلے میں بہت سی برائیوں میں مبتلا تھا، بہت سے گناہ کرتا تھا، کوئی ایسی تدبیر بتائیں کہ سارے میرے برے اعمال، بری عادتیں چھوٹ جائیں۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اکیلے ایک بیماری پر قابو پانے سے تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان جو جھوٹ بولتا ہے وہ سامنے والے کو، اپنے بھائی کو تو نقصان پہنچاتا ہی ہے، وہ تو اس کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، اس کا اعتماد، اس کے اوپر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، وہ جھوٹا کہلاتا ہے۔ بعض دفعہ اس کی سچی باتیں پر بھی یقین کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ اسی وجہ سے ہر سماج، ہر مذہب، ہر تہذیب میں اس کی مذمت آئی ہے، اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ مگر ہم لوگ جس دور میں سانس لے رہے ہیں، چاہے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، چاہے عالمی سطح پر، جیسے لگتا ہے کہ ہر جگہ جھوٹ کا ہی بول بالا ہے۔ سیاست ہو، عدالت ہو، تجارت ہو، معاملات ہوں، ذرائع ابلاغ ہوں، پارلیمنٹ ہو، سب جگہ جھوٹ سے کام چلایا جا رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ پر نظر ڈالیے، فیک نیوز کی بھرمار ہے، جھوٹی خبروں کی، گڑی ہوئی خبروں کی بھرمار ہے۔ ابھی ہمارا پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا ہے، اعلیٰ رؤوس الاشہاد ساری دنیا دیکھ رہی ہے،
بڑے بڑے ذمہ دار بڑا بڑا جھوٹ بول لے رہے ہیں، اور ان کے جھوٹ سننے والوں کو کی طبیعت مقدر ہونے کے بجائے میز تھپ تھپا رہے ہیں، بڑی مہارت سے جھوٹ بولا۔ جھوٹ بھی سچ کی طرح بولنا آتا ہے اسے، کوئی لکنت بھی کہیں پر بھی نہیں آنے دیتا۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، ہمارا تعلق تو اسلام سے، ہمارا تعلق قرآن اور احادیث سے، ہمارے لیے ہدایت نامہ قرآن اور حدیث، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت نے جھوٹ اور سچ کے بیچ میں ایک بہت موٹی سی لائن کھینچ دی، یہ بتا دیا ہے کہ یہ سچ ہے اور سچائی پر چلنے والوں کا یہ بہترین انجام ہے، اور یہ جھوٹ ہے اور جھوٹوں کے لیے یہ سزا ہے، ان کا دنیا میں یہ انجام ہے اور ان کا آخرت میں یہ انجام۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جو احادیث میں نے آپ کو سنائی، یہ وہ ہیں جو عام طور سے ہم لوگوں کے ہاں مجالس میں بیانات میں ان کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے، اور ہم لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ یہ برائی ہے۔ اس کے باوجود ہم بھی کبھی اپنے کسی چھوٹے سے فائدے کے لیے، کبھی صرف اپنے بیانیہ کو، اپنی تقریر کو اچھا کرنے کے لیے، کبھی کسی بھائی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کبھی محض تفریح میں مذاق کرنے کے لیے بڑے آرام سے جھوٹ بول لیتے ہیں، خیال بھی نہیں آتا کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنا بڑا گناہ ہے اس کا۔ یہ ایسا مضمون ہے کہ اس پر بڑی بحثیں ہیں، قرآن میں، قرآن مجید کی تفاسیر میں، حدیث میں، احادیث کی شرحوں میں اس کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، اس کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ آدمی زبان سے بھی جھوٹ بولتا ہے، عمل سے بھی جھوٹ بولتا ہے، عمل بھی اس کا جھوٹا ہوتا ہے، نیتوں کی جھوٹے ہونے پر بھی بڑی قدغن لگائی گئی۔ زبان کے جھوٹ میں سب سے شنی جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ ہے کہ اللہ و رسول کی جانب جھوٹ بولا جائے، اللہ و رسول کے بارے میں جھوٹ بولا جائے، ان کے لیے جھوٹ گڑھا جائے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ کے بارے میں کہے کہ ان کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بارے میں کہے کہ ان کی سنتے ہیں جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میری جانب کوئی جھوٹ منسوب کرتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ لوگ بہت بار سنتے ہوں گے احادیث کے بارے میں کہ ڈھیر ساری احادیث گڑھی ہوئی ہیں، جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہی نہیں وہ آپ کی جانب منسوب کر دی گئی۔ یہ احادیث گڑھنے والے کون تھے؟ کافر تھے؟ یہ تو مسلمان ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہوں گے، جنہیں یہ حدیث معلوم ہوگی۔ اس کے باوجود مجموعہ احادیث میں ڈھیر ساری احادیث ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی ہی نہیں، بات کے محدثین نے اس کو چھانٹ کر کے الگ کر دیا کہ یہ موضوع ہے۔ تو اتنا بڑا بڑا جھوٹ بھی بول لیتے ہیں ہم لوگ۔ مسلم معاشرہ اس کے علاوہ ہم لوگوں کے ہاں بہت طرح کے اور جھوٹ رائج ہیں جن کی قرآن مجید نے مذمت کی ہے، جھوٹی قسموں کی، جھوٹے الزامات کی،
جھوٹی گواہی کی. یہ سب وہ ہیں جو ہوتا رہتا ہے ہمارے سماج میں. ایسے افراد، ایسے لوگ مشکل سے دکھائی دیتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے اپنی یہ شناخت رکھتے ہوں کہ یہ مسلمان ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا. ایک غیر مسلم اس کو اپنا گواہ بنا کر کے کھڑا کرتا. ابھی ہوتا تھا، ماضی قریب میں بھی یہ ہوتا تھا. غیر مسلم اپنے پڑوسی بھائی پر، عالم پر اعتماد کرتا تھا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا. لیکن میرے شہر میں مجھے کوئی ایسی دکان نہیں معلوم جس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ یہ مسلمان کی دکان ہے، اس لیے اس کے یہاں ملاوٹ نہیں ہوگی، اس لیے اس کے یہاں مال بہت صاف ستھرا کھرا ہوگا، اس کا دودھ بالکل صحیح ہوگا. میرا دودھیا بہت ایمانداری سے مجھے بتاتا تھا کہ مولانا صرف پانی ملاتا ہوں اور صاف پانی. یہ صورتحال ہے. عملی جھوٹ تو قرآن مجید نے اس کی ڈھیر ساری شہادتیں دی ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ پر دل سے یقین نہیں کرتے ہیں. واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون. اللہ جانتا ہے کہ منافقین جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، کاذب ہیں. منافقین کا الگ ایک چیپٹر ہے، اس پر الگ سے بحثیں ہیں. لیکن بہت سے کام جو محض ریاکاری کے لیے کیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر وہ حدیث پاک یاد آتی ہے جب آپ نے فرمایا جہنم میں وہ پہلے ڈالے جائیں گے. ان میں 3 قسم کے لوگوں کا نام لیا: شہید، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، دین کا علم رکھنے والا. کہا جائے گا کہ یہ تو آپ کی راہ میں دین کے نام پر دین کی سربلندی کے لیے اس نے اپنی جان نثار کی. یا اللہ، وہاں سے جواب آئے گا تم خوشنودی چاہتے تھے، شاباشی چاہتے تھے، اپنے آپ کو بہادر بنوانا چاہتے تھے. ایک آدمی بہادر، بہت بڑا، ایمان لے آیا. ایمان لانے کے بعد جہاد میں گیا، جہاد میں بہت سرفروشی سے لڑا اور شہید ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے یہی فرمایا جس کام کے لیے، جس بات کے لیے لڑا تھا اس کو وہی ملے گا. انفاق کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ تو آپ کی دین کی سربلندی کے لیے دین کے راہ میں بہت مال خرچ کرتے تھے. اس کو جواب ملے گا شاباشی چاہتے تھے، دکھاوے کے لیے کرتے تھے. قاری، قرآن پڑھنے والا، اس کے بارے میں کہا جائے گا یہ تو اپنی قرات کی داد چاہتا تھا، یا اپنے علم کی داد چاہتا تھا. جو اس کی نیت ہے اس کو ویسا ہی اجر ملے گا. یہ سب میرے بھائیوں قسمیں ہیں جو عملی جھوٹ کی. نیت کی پاکیزگی بھی بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ نقل ہوا ہے کہ ان کا ارادہ کیا ہوتا تھا اور ان کا عمل کیا ہوتا تھا. وہ قصہ بھی ہم لوگوں کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے. میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، جھوٹ کی برائی پر، جھوٹ کے نقصان پر یہ جو احادیث آیات میں نے کوٹ کی ہیں، ذرا ان کا تیور ایک مرتبہ دیکھیے. ویل لکل افاک اثیم، ہلاکت ہے یہ جھوٹ بولنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اسے ہرگز ہدایت نہیں دے گا
جو فضول خرچ ہوگا اور جھوٹ بولنے والا ہوگا۔ واضح لفظوں میں ہدایت ہے قرآن مجید کی، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کامیابی چاہتے ہو تو جھوٹ بولنے سے بچو۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو اللہ پر الزام گھڑتے ہیں، اللہ کی جانب جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں۔ قیامت کے روز وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں تم دیکھو گے قیامت کے روز ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے۔ یہ باتیں ہیں جو قرآن مجید میں، یہ باتیں جو حدیث میں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب، دیکھو ہوشیار، خبردار، جھوٹ سے بچو۔ یہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے بچو۔ قرآن مجید نے انبیاء کرام کی جو واقعات بیان کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو منظر کشی کی، صحابہ کرام کے جو واقعات، جو کیفیات نقل کی، ان سب میں ایک مشترک صفت یہ ہے کہ یہ سب سچے لوگ تھے، اولئک هم الصادقون، یہ پاکیزہ کردار کے لوگ تھے، زبان سے بھی سچ، عمل سے بھی سچ، نیتوں میں بھی سچ، ان کا کردار سچائی کی گواہی دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ان کا کتنا اچھا انجام ہوگا۔ کیسے تھے لوگ جن کی زبانوں پہ نور تھا، اب تو تمام جھوٹ ہی ہے، سچائیوں میں بھی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ہم کو نظر ڈالنا چاہیے اپنے اعمال پر، اپنی صبح و شام پر، اپنے کردار پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک پہچان بتائی۔ یہ پوچھا گیا کہ کیا کوئی مومن بھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ مومن بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، مگر جھوٹا نہیں ہوتا۔ کہ سچے ہونے کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کی ہے۔ اب اگر ہم اپنی زبان پر قابو نہیں پاتے، اگر ہم اپنے معاملات میں شفافیت نہیں رکھتے، اگر ہمارے اعمال ہماری زبانوں کی مطابق نہیں ہیں، اگر ہماری نیتیں صاف نہیں ہیں، تو میرے بھائی ہم اپنا تو نقصان کر ہی رہے ہیں۔ ہم جس نبی پاک کی امتی ہیں، جس کی جانب اپنی نسبت پر ہم بہت فخر کرتے ہیں، جس کی شریعت سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، ہم اس کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں، انہیں بھی اذیت دے رہے ہیں۔ یہ تو اتنا بڑا ملکہ تھا، یہ تو اتنا بڑا انسانی کمال تھا، اس میں الگ سے کچھ نہیں کرنا تھا، اپنی سچائی کا کو منوانا تھا لوگوں سے۔ آپ سچ ثابت ہوتے تو آپ کا دین سچ ثابت ہوتا، آپ جس رسول کی امتی ہیں اس رسول کی سچائی ثابت ہوتی، آپ کی طرف کھینچ کر کے لوگ آتے، آپ کے طریقے کو اختیار کرتے، آپ کے مذہب کو اختیار کرتے، اور اس پر چلنے میں اپنی عافیت سمجھتے۔ ہمارا کردار، ہماری زبان، ہمارا رویہ ہمارے اس دین کی غالب ہونے میں رکاوٹ ہے، اس دین کی تبلیغ میں رکاوٹ ہے، اس دین کو سچا باور کرانے میں رکاوٹ ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا الزام ہے جو ہمارے اوپر آتا ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو، اس نصیحت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ ایاکم والکذب، بچو جھوٹ سے، جھوٹی بات سے بچو، جھوٹے کام سے بچو، جھوٹے ارادوں سے بچو، یہ تمہیں ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے، گناہ کی طرف لے جائے گا، جہنم کی طرف لے جائے گا۔
اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، حدیث شریف کی تعلیمات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا صحیح فہم، صحیح شعور ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صدق دل سے اسے ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں میں اسے اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جھوٹ تو بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی برائی ہے، یہ شخصیت کو خراب کرتی ہے، یہ سماج کو خراب کرتی ہے، یہ افراد کو خراب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے، اس لعنت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے صادقین کی، صدیقین کی جو تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا صادق بنائے، ایسا صدیق بنائے، ہماری زبانوں کو، ہمارے کردار کو اس کردار کے مطابق بنائے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کردار میں ڈھالنے کی تاکید فرمائی تھی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم۔